السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی پاکستان، ان کا تو فتویٰ یہی ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے، آئی ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جمہور علماء اہل سنت کا فیصلہ یہی ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں لاجک یہ ہے کہ بدن کا جو حصہ مکمل طور پہ اندرونی مانا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی چیز ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن جو حصہ من وجہن داخل ہو، یعنی من وجہن اندرونی حصہ مانا جاتا ہو، اور من وجہن یعنی کسی جہت سے وہ باہری حصہ مانا جاتا ہو، تو وہاں کوئی چیز ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثلاً حلق سے پہلے منہ میں کوئی چیز ڈالیں، آپ حلق سے پہلے منہ میں کوئی چیز ڈالیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ یہ من وجہن کسی جہت سے، کسی اعتبار سے خارج بھی ہے، اور کسی جہت سے، کسی اعتبار سے اندرونی حصہ مانا جاتا ہے۔ ایسے ہی کان کا حصہ، جو حصہ باہری مانا جاتا ہے، وہاں تک کوئی چیز جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو حصہ ہر طرح سے اندرونی مانا جاتا ہے تو وہاں ڈال دینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جو حصہ نظر آتا ہے وہاں تک کوئی چیز جاتی ہے تو اس سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو حصہ نظر نہیں آتا ہے، جہاں ہماری انگلی بھی نہیں جاتی ہے، تو وہ من کل الوجوہ ہر طرح سے اندرونی ہے کان کا حصہ، لہذا وہاں کسی چیز کے جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رہ گئی آنکھ کی بات، آنکھ ہر طرح سے باہری حصہ ہے، خارجی حصہ، اندرونی ہے ہی نہیں، یہ باہری حصہ مانا جاتا ہے، لہذا یہاں پہ کوئی چیز جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غسل میں جب یہ باہری حصہ ہے بدن کا، تو غسل میں یہاں پانی پہنچانا ضروری ہونا چاہیے، لیکن غسل میں پانی اس لیے نہیں پہنچایا جاتا ہے کہ حرج شدید ہے، سخت دشواری کا مسئلہ ہے آنکھ کے حصے پر پانی پہنچانا، اس لیے غسل میں یہاں پانی پہنچانے سے رخصت ہے شریعت کی جانب سے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بدر عالم مصباحی، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور۔